غریب نواز کا زمانہ گزرے ہوئے تقریباً 850-900 سال کا زمانہ ہونے کو ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ 850-900 سال کا زمانہ، یہ 1000 سال کا زمانہ ان نفوس قدسیہ کو اس دنیا سے وصال کر گئے گزرا ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے کسی نے نہ غوث اعظم کو دیکھا ہے، نہ غریب نواز کو دیکھا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہم نے، آپ نے غوث اعظم غریب نواز کو نہیں دیکھا، مگر ہم سب کے دلوں میں غوث اعظم اور غریب نواز کی محبتوں کے چراغ روشن ہیں۔ ہم سب کے دلوں میں غوث اعظم کے غریب نواز کی محبت کے چراغ روشن ہے۔ یہ غوث اعظم کی محبت، یہ غریب نواز کی محبت آپ کے ہمارے دلوں میں جو موجزن ہے، یہ کسی مولانا کی محنت نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ کسی مولانا کی محنت نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چن لیتا ہے، جس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے محبت کا جذبہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ آگے بڑھیں، غور کریں، توجہ بھی کریں۔ ایک دو نہیں، بے شمار قرآنی آیات شاہد عدل ہیں۔ ایک دو نہیں، بے شمار احادیث شاہد عدل ہیں۔ اٹھائیے، پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی شان و عظمت بیان کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کا تذکار جمیل فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہی قرآن مجید ہے، اللہ کا مقدس کلام۔ پڑھیے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ کے کلام سے مضبوط کر لیجئے۔ پڑھیے قرآن مجید، مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا۔ صرف تلاوت نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھیے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، قرآن مجید کو جاننے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تبیاناً لکل شے ہے، اس میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ دنیا کے ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ ہر سوال کا جواب۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ کے کلام کی شان یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں اللہ کے بندوں کی رہبری، رہنمائی کرتا چلا آ رہا ہے، اور صبح قیامت تک اللہ کا یہ مقدس کلام اللہ کے بندوں کی رہبری، رہنمائی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں، ایسی شاندار کتاب ہمارے آپ کے درمیان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کے کنارے پیاسے مر گئے، سمندر کے کنارے ہیں مگر پیاسے مر گئے۔ ہمیں اپنے تعلق کو، ہمیں اپنے رشتے کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لینا چاہیے۔ یہاں آنے کے بعد پتا چلا، آپ کے جلسے میں بیٹھنے کے بعد پتا چلا کہ آپ سب مولائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے ہے نا؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، آپ سب مولائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بابا جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ۔ بولیے، ایک نعرہ، ایک نعرہ۔ جب نعرہ حیدری کہا جائے تو اس کے جواب میں یا علی کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ یا علی کہا جائے۔ بولیے، کیا کہا جائے؟ یا علی کہا جائے۔ تو سچی بات بتاؤں، علی 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 جب تک جلسے میں نہیں کہو گے،
ایسے قطعی طور پر نہیں لگے گا کہ یہ جلسہ زندوں کا جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کے نام میں ایسی تاثیر، ایسا پاور اور ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ نعرہ لگا کر مردے کو ٹھوکر ماری جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ہم سب علی والے ہیں نا؟ علی والے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے ہم سب علی والے، علی والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری ہمیشہ لگایا کرے۔ جی عرس قادری میں بیٹھے ہو، شہزادگان غوث اعظم کے عرس کی عظیم الشان تقریب میں شریک ہو، امام علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت پیش کرتے رہیے، یا علی کہتے رہیے، علی کا نام لیتے رہیے، علی کا نام لیتے رہیے، اس لیے کہ یہ عظیم اور ایسا نورانی نام ہے کہ یہ نام جہاں لیا جاتا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ نام جہاں لیا جاتا ہے، علی علی جہاں کیا جاتا ہے، علی علی جہاں بولا جاتا ہے، علی علی کی صدائیں جہاں لگائی جاتی ہے، نعرہ حیدری کی فلک شگاف صدائیں جہاں بلند کی جاتی ہیں، جس جلسے میں محفل میں مجمع میں علی 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 کہا جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اس محفل پر اللہ کی رحمتوں کی بارش کا نزول ہونے لگتا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، زندہ آباد۔ یا علی انشاءاللہ، انشاءاللہ، علی علی سبحان اللہ سبحان اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بھدرک میں نہیں نجف اشرف پہنچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ پیچھے والے جتنے بیٹھے ہیں وہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم نعرہ نہیں لگائیں گے جی؟ یا دونوں ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھائیے، میرے ساتھ لگائیے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آنکھ بند کر کے ذرا سا دونوں بزرگوں کی بارگاہوں میں دیکھو گے تو دونوں بزرگ اپنی قبروں سے بھی یا علی یا علی پکار رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آنکھ کھول کر کے بات نہیں کی ہے، آنکھ بند کر کے یہ نعرہ لگایا کرو. یہ نعرہ زندگی دیتا ہے. جی جی جی. یہ نعرہ لگایا کرو، یہ نعرہ بندگی دیتا ہے. اور یہ نعرہ لگایا کرو، یہ نعرہ خارجیت اور ناسبیت کا وائرس دور کر دیتا ہے. کیا سبحان اللہ سبحان. پتہ ہے کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ یا پتہ ہے کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. زمانہ کس کا ہے؟ حضرت فاروق. حضرت فاروق اعظم کا. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ. منافقین کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی، دن بدن منافقین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، خارجیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، ناسبیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. حضرت فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی، جنتی صحابی، خلیفہ راشد پریشان ہو گیا کہ آنے والے پتہ نہیں کون ہیں، مومن ہیں کہ منافق ہیں. آنے والا پتہ نہیں کون ہے، مومن ہے کہ منافق ہے. حضرت فاروق اعظم بسا اوقات پریشان ہو جاتے. آنے والا کون ہے، مومن ہے کہ منافق ہے. اس لیے کہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جھبا بھی ہے، دستار بھی ہے، سارا لباس مسلمان جیسا ہے. پریشان ہو جاتے حضرت فاروق اعظم کہ آنے والا کون ہے، یہ مومن ہے کہ منافق ہے. اور آپ کی ہماری زبان میں کہا جائے حضرت فاروق اعظم پریشان ہو جاتے کہ آنے والا کون ہے، اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے. کیا کہیں. مومن ہے کہ منافق ہے، اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے. حضرت فاروق اعظم پرکھنا چاہتے ہیں. تو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم نے کیا معیار اختیار کر لیا؟ کہا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبا چوڑا کلام نہیں. کوئی مشکوک شخص حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتا، حضرت فاروق اعظم مشکوک ہو جاتے کہ یہ آنے والا مومن ہے یا منافق ہے، مومن ہے یا منافق ہے، مومن ہے یا منافق ہے. حضرت فاروق اعظم ایسے شخص کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے، ذکر کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے. علی کا نام سن کر چہرہ اگر کھل جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور علی کا نام سن کر اگر چہرہ مرجھا جاتا فاروق اعظم فیصلہ کر لیتے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. ہمیں بھی حضرت فاروق اعظم کا مسلک اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کس کا مسلک؟ فاروق اعظم. بولیے فاروق اعظم کا مسلک. یہی مسلک لے کر کے مجاہد ملت آئے نا، یہی مسلک لے کر کے حضرت مجاہد ملت پورے ہندوستان میں. ارے ہندوستان تو ہندوستان، میرے مجاہد ملت نے عربستان کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا تھا. عربستان کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا تھا. مجاہد ملت کی حقانیت، مجاہد ملت کی استقامت، مجاہد ملت کا تسلح فی الدین اتنا مضبوط، اتنا شاندار. یہ تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، یہ پاسبل ہے. مگر مجاہد ملت کی استقامت اتنی مضبوط تھی کہ میرے مجاہد ملت کو، ہم سب کے مجاہد ملت کو دنیا کی بڑی سی بڑی بد عقیدگی کی ہوا یا طوفان ہلا نہیں سکا، کمزور نہیں کر سکا. یہ مجاہد ملت کی شان رہی. اسی امام علی کی بارگاہ میں ذرا توجہ کرے، غور کرے جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو قرآن مجید سے مضبوط کرنے کے لیے میں کہہ رہا تھا، اس لیے کہ جس علی کے ہم ماننے والے ہیں وہ علی ہمیشہ قرآن مجید سے جڑے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی جدھر حق ادھر، حق جدھر علی ادھر. جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں.
امام علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، جب مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان ہم سب علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا رشتہ قرآن سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، نماز سے بھی بولیے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ آج حملہ ہو رہا ہے قرآن مجید پر، اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید کی عظمتوں پہ حملہ، قرآن مجید کے قانون پر حملہ، قرآن مجید کی شان و عظمت پہ حملہ۔ آپ ہم دیکھتے رہتے آئے دن، کبھی دین اسلام پر، کبھی قرآن مجید پر، اور اب تو دریدہ دہنوں نے ایک عادت سی بنا لی ہے کہ بات پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بیعت بھی کرتے ہیں، ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں، شان رسالت پر حملہ کرتے ہیں۔ حالات آپ کے ہمارے سامنے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کس قدر متاثر ہے۔ اسلام دشمن عناصر بڑی شدت کے ساتھ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، قرآن مجید پر حملہ ور ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شہزادہ غوث اعظم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے، صاحبان عرس کو گواہ بنا کر، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی روحانیت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام دشمن عناصر آئے دن اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، قرآن مجید پر حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جس شدت کے ساتھ اسلام دشمن عناصر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پر پابند رہنے کی ضرورت ہے۔ آج مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس شدت کے ساتھ مدرسوں کی مخالفت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہم مدرسوں کے نظام کو مضبوط کریں، مدارس قائم کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اور اپنے بچوں کو ایسا دیندار بنائے کہ مسجد میں جا کر عبادت کرے، باہر نکلے تو صلاۃ و سلام پڑھے، اور جب وقت آئے تو نعرہ حیدری کی صدائیں بھی لگائے۔ اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں خاص طور پر توجہ کرنا چاہیے۔ جی آپ غور کریں، اللہ کا یہ کلام ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام سنا؟ بولیے جی پتا ہے نا؟ آپ میں سے کوئی ہے زکریہ؟ زکریہ اللہ اکبر، بڑے پیارے نبی گزرے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، ہے نا؟ پرابلم یہ ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کے جو نام رکھتے ہیں وہ گوگل پہ تلاشتے ہیں۔ کہاں تلاشتے ہیں؟ گوگل پہ تلاشتے ہیں۔ بچہ، بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، گوگل پہ ہم نام تلاشتے ہیں کہ کیا نام رکھنا چاہیے، گوگل پہ تلاشتے ہیں، ہے نا؟ یورپ میں، امریکہ میں جو نام کتوں کے، بلیوں کے رکھے جاتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی رہی کہ وہ نام آج ہم اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو تو گوگل سے رہنمائی نہ لو، حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ بیٹی پیدا ہو تو فاطمہ سے پیارا نام کوئی ہو سکتا ہے؟ بیٹا پیدا ہو، حسن اور حسین سے پیارا نام کوئی ہو سکتا ہے؟
اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت زکریا ایک اللہ کے نبی گزرے، پیغمبر گزرے. زکریا بڑھاپے کو پہنچے، اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی. اللہ نے اولاد کی نعمت سے اب تک سرفراز نہیں فرمایا. ہیں پیغمبر، ہیں نبی، دعا تو کی ہوگی نا اولاد کے لیے؟ بولیے، دعا تو کی ہوگی اولاد کے لیے، بار بار کی ہوگی، بارہا کی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی رہے ہوں گے کہ اللہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما. ہے نبی، ہے پیغمبر، بڑھاپے کو پہنچے، مگر اب تک دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی قبول نہیں ہوئی. مگر شان پیغمبری دیکھیے کیسی ہے. راضی برضائے مولا، شکایت نہیں، شکایت نہیں، شکایت کہیں سے بھی نہیں. راضی برضائے مولا، مولا تو جس میں راضی رکھے، تیرا زکریا بھی اس میں راضی ہے. راضی رہے، راضی رہے. اللہ اکبر. بڑھاپے میں اولاد کی کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی. اولاد کے لیے وہ جذبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب روپ دھارن کر گیا. جذباتی ہو گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بندگی جوش میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، تیرا زکریا بڑھاپے کو پہنچائے، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا کو بھی جوش آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا سے فرمایا کہ اے زکریا، اب تیری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے. مگر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بالکل الگ ہے، بالکل جدا ہے. ہم آپ عرس میں آئے ہیں، شہزادگان غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کیا جاتا رہتا ہے. بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی دعا کر لو، اللہ سننے والا ہے. گھر میں بیٹھ کے دعا کرو، اللہ سننے والا سمیع و بصیر ہے نا. مدرسے میں بیٹھ کے دعا کرو، اللہ سننے والا ہے سمیع و بصیر. سفر میں ہو دعا کرو، اللہ سننے والا ہے. میدان میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، کہیں سے بھی دعا کر لو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا. دعا تو اللہ ہی کو سننا ہے. کہیں سے بھی تم دعا کر لو، اللہ دعا سنے گا بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہیں سے بھی دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا. مگر ہم نے ایک پیغمبر کی سیرت کو دیکھا ہے، زکریا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہے کہ یہ عمر بھر دعا کرتے رہے اولاد کے لیے، مگر بڑھاپے تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی. مگر وہ وقت آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا ہم اپنی بارگاہ میں قبول کریں؟ آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کریں؟ آپ پیرانہ سالی کو پہنچ گئے ہو، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو اولاد کی عظیم نعمت عطا کریں؟ اے زکریا، دعا تو ہماری ہی بارگاہ میں کرنا ہے، دعا ہم سے ہی کرنا ہے. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. دعا ہماری ہی بارگاہ میں کرنا ہے، دعا ہم سے ہی کرنا ہے، اولاد ہم ہی آپ کو عطا کریں گے. مگر اے زکریا، دعا کی قبولیت کے لیے اب راستہ کوئی اور ہوگا.
اور راستہ کیا ہوگا؟ اے زکریا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا ہماری بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو تمہاری کفالت میں ہماری ایک نیک بندی، ایک ولیہ رہتی ہے جس کا نام مریم ہے۔ کیا نام ہے؟ مریم ہے۔ وہ بیت المقدس کے ایک محراب میں، ایک حجرے میں محو عبادت ہے، وہیں وہ عبادت میں رہتی ہے اور آپ ہی کی کفالت میں ہے۔ اے زکریا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا ہماری بارگاہ میں قبول ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ بیت المقدس کے اس حجرے میں جا کر ہماری بارگاہ میں دعا کرو، جہاں میری ولیہ، میری نیک بندی مریم عبادت میں مصروف ہے۔ جاؤ، جا کر کے زکریا وہاں دعا کرو۔ قرآن بڑے دل نواز انداز میں یہ تذکار جمیل کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ واہ، آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حکم دیا، جاؤ جا کر کے جہاں میری ولیہ رہتی ہے زکریا وہاں دعا کرو۔ ذرا غور کرے کہ دعا کرنے والا نبی، جہاں جا کر کے دعا کی جا رہی ہے وہ جگہ ایک ولی کی، دعا کرنے والا نبی جہاں جا کے دعا کی جا رہی ہے وہ جگہ ولی کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں جا کے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن شاہد عدل ہے۔ حضرت زکریا گئے، سیدہ مریم جہاں محو عبادت تھی وہاں جا کر کے حضرت زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا قبول کر لی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی روایت اپنی جگہ پوری ہو گئی۔ صبح اگر کوئی پوچھے بھدرک والوں، اڑیسہ والوں، اللہ والوں کی بارگاہوں میں کیوں جاتے ہو، بزرگوں کی زیارت کیوں کرتے ہو، اولیاء کے عرس میں کیوں جاتے ہو، کیوں اجمیر جاتے ہو، کیوں بغداد جاتے ہو، کیوں بھدرک جاتے ہو، کیوں دھام نگر شریف جاتے ہو، کیوں مجاہد ملت کی بارگاہ میں جاتے ہو، کیوں شہزادگان غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہو، تو قرآن کا جواب دے دینا، قرآنی جواب دے دینا۔ یہ کہنا کہ ہم عمر بھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی کرتے ہیں، ہمیں رب کی ربوبیت پر یقین ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، دعاؤں کو سننے والا قبول کرنے والا رب ہے، رحمان رحیم کریم رب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے کرم پہ ہمیں بہت بھروسہ ہے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے کہ اے بھدرک والو دعائیں کہیں سے بھی کر لو، سننے والا اللہ ہی ہے، مگر اے بھدرک والو تم اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو تو اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرو، اللہ تمہیں خوشخبری سنائے گا واہ واہ، کہ اے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ میری دعا تو ایسی ہے نہیں کہ اسے قبول کیا جائے، ہے ہماری دعا ایسی؟ نہ عمل، نہ حسن عمل، نہ تقوی، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں، ہماری دعا تو ہے ہی نہیں ایسی، مگر ایک جن سرکاروں میں جا کر کے ہم دعا کرتے ہیں وہ سرکار بہت بڑی سرکار ہے، وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں جا کر کے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا، جہاں دعا کی جا رہی ہے اس جگہ کی نسبت کی برکتوں سے اللہ دعا قبول فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دعا قبول فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ عرس کا اہتمام کرتے ہیں، بارگاہوں میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی آپ کو برادر گرامی قدر کا خطاب بھی سننا ہے اور اطمینان سے بیٹھ کر کے سننا ہے، بہت ہی محبتوں کے ساتھ سننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ مل کر کے ان سرکاروں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے رہیں گے۔ یہ چند معروضات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، انشاءاللہ باذن اللہ پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو پھر حاضر ہوں گے، پھر بہت ساری باتیں آپ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو پھر ایک مرتبہ میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔